صرف ایک شخص ایک ادارے کو کتنا آگے لے کے جا سکتا ہے یا پھر وہی ایک شخص ایک ادارے کو کتنا تباہ کر سکتا ہے، اس چیز کا احساس یا اس چیز کا اندازہ ہمیں پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پھر قدرت نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے باجوہ کا دور دیکھا۔ جی ہاں، جنرل باجوہ، ان کے دور سے پہلے اسٹیبلشمنٹ بہترین جا رہی تھی، پاک آرمی بہترین جا رہی تھی، ملک کی سیاست کو کنٹرول بھی کرتے تھے، کھاتے بھی بہت تھے، عوام میں عزت بھی بہترین تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن پھر باجوہ صاحب کا آنا ہوا۔ باجوہ صاحب پاکستان آرمی کے لیے اتنے بدبخت ثابت ہوئے، اتنے نحوستی ثابت ہوئے کہ ان کے آنے کے بعد اب پاکستان آرمی نہ اس طرح کھل کے کھیل سکتی ہے پاکستانی سیاست میں، نہ ان کی وہ عزت رہی ہے جو پہلے عوام میں ہوتی تھی۔ پہلے عوام میں کیا ہوتا تھا کہ جہاں سے بھی ایک فوجی کی بھی ایک سپاہی کی گاڑی گزرتی تھی تو وہ سلوٹ کرتے تھے کہ یہ سپاہی ہیں ہمارے ملک کے، یہ ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں تو ہم ہیں، یہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں ورنہ ہم سو بھی نہ سکتے۔ اس طرح کی فضول باتیں عوام میں بالکل پھیلائی ہوئی تھیں یا پھیلی ہوئی تھی، ان کا پرسیپشن قائم تھا۔ لیکن اب وہ پرسیپشن سارا ٹوٹ گیا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ فوج کا نظام بڑا ہی زبردست ہوتا ہے، بڑے ہائی آئی کیو کے لوگ اوپر آتے ہیں، پھر وہ ملک بھی کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنی فورسز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ کس طرح سے معاملات لے کے چلنے ہیں، دنیا کے ساتھ کس طرح لے کے چلنے ہیں۔ پاکستان ایک بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس کا حامل ملک ہے، تو پھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح کے خطرات کو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ باجوہ صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے لگا کہ باجوہ صاحب تو ایک اپنے گھر کو بھی نہ لے کے چل سکے، ملک کو انہوں نے کیا خاک لے کے چلنا تھا۔ مطلب اگر باجوہ صاحب گونگے ہوتے نا تو اپنے دور کے بہترین جنرل ثابت ہوتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی ہوئی تھی اور دماغ بہت کم تھا تو ہر وہ بات بولتے گئے جو کہ نہیں بولنی چاہیے تھی۔ اگر باجوہ صاحب مرد نہ ہوتے، کوئی عورت ہوتے اور پھر یہ ساری چیزیں ہوئی ہوتی تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مرد ہوتے ہوئے عورتوں سے بھی زیادہ آپ لوگ اپنی زبان کو استعمال کریں اور دماغ کو استعمال نہ کریں تو پھر یہ کچھ بات نہ جچتی نہیں ہے کہ بھئی آپ جنرل ہیں پاکستان آرمی کے اور آپ کی حرکتیں اس طرح سے ہیں کہ گلی میں جو چھوٹا سا بدماش نہیں ہوتا، اس بدماش، ایسا بدماش جس کو اپنی تھوڑی عزت بھی پیاری ہوتی ہے، جب لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار وہ گھٹیا کام آپ نے کروایا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ گھٹیا کام میں نے نہیں کروایا، وہ تو چھوٹے نے کروایا ہے، میں نے تو بلکہ اس کو نہ کروانے کی بات کی تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنا پورا انٹرویو دے ڈالا۔ ایک جرنلسٹ ہیں شاہد میتلا، ان کو اس انٹرویو میں باجوہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ مینیج کرتے تھے میڈیا کو، ہم لوگ بیانیہ بنواتے تھے، ہم لوگ پروگرامز کو پہلے سے انجینئر کرواتے تھے، ہم لوگ ان کو ڈاکومنٹس بھی دیتے تھے کہ کن چیزوں کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے، اور وہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، عوام کا ذہن بنایا جاتا تھا، یہ میڈیا کے لوگ ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ غلطی ہمارے سے یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے ایک دم سائٹ بدل لی اور میڈیا اپنی سائڈ نہیں بدل سکا، میڈیا کے لوگ واپس اس جگہ نہیں آ سکے جہاں ہم لوگ چلے گئے، یعنی کہ پہلے ہم ان کو لے کے گئے مشرق کی طرف، وہ مشرق کی طرف پہنچ گئے تو ہم نے ایک دم منہ کر لیا مغرب کی طرف، اور آہستہ آہستہ ہمیں پھیرنا چاہیے تھا ان لوگوں کا منہ بھی مغرب کی طرف، اور وہ منہ وہیں رہ گیا اور وہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ مطلب یار کوئی شرم کی بات ہوتی ہے، اگر آپ سے یہ مس مینج ہو بھی گیا تو منہ سے تو نہ بولو، کیا عزت رہ گئی اب آپ کی۔ اب وہ جرنلسٹ جو مشرق کی طرف رہ گئے ہیں تو قوم تو ان کی بیعت کر چکی ہے، قوم تو ان کو سچ مان چکی ہے اور قوم نے ان کو سچ ماننا ہے۔ پہلے قوم آپ کا سچ مانتی تھی، اب ان جرنلسٹ کی بات چلے گی جو جرنلسٹ کھڑے ہو گئے آپ کے خلاف۔ وہ جرنلسٹ کو اتنے بیوقوف نہیں تھے جس طرح آپ نے کہنے کی کوشش کیا ہے کہ ہم نے اس طرف ہانکا تو اس طرف ہانکتی گئے، ان کو آپ نے ثبوت دکھائے، ریکارڈز دکھائے، کرپشن دکھائی ان سیاسی لیڈرز کی جن کے خلاف آپ ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ لوگ سارے ہو گئے عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کے خلاف وہ آج بھی آپ سے ثبوت مانگتے ہیں، عمران ریاض خان چیخ کے مانگتا رہا کہ مجھے ثبوت دو کہ میں کیوں اس کے خلاف ہو جاؤں۔ آپ کے پاس اس کے بارے میں ثبوت تھا نہیں، اس کے خلاف آپ ہوئے صرف اپنی شخصی بغض کے لیے، انا کے لیے۔ ملک کا آپ کو خیال نہیں تھا، ملک کا تو آپ کو پہلے بھی خیال نہیں تھا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ کو خیال ہے۔ اب یہ چیز ایکسپوز ہو گئی ہے خان صاحب کے بعد کہ بھئی آپ تو ملک کا خیال تو آپ کو دور دور تک نہیں ہوتا، آپ کو صرف پتہ ہوتا ہے اپنی عیاشی کا، اپنی شرابوں کا، مہوش حیات کا اور اس طرح کی اور لڑکیوں کا۔ آپ کی پوری زندگی بس یہی ہے، کتنی گزار لیں گے، 70 سال 80 سال، جانا تو قبر میں ہی ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ یہ چیزیں فوج شروع سے کرتی آ رہی تھی، لیکن اتنی گندی کیوں ہو گئی؟ فوج کو چاہیے کہ ایک دن مقرر کر لے، وہ دن ہونا چاہیے باجوہ صاحب کی پیدائش کا دن، اس دن کو آپ لوگ ماتم کریں، ماتم کا دن منائے فوج، کہ بھائی یہ بندہ اگر پیدا نہ ہوتا تو آج فوج اس کا معیار اس قدر نہ گرتا۔ اب آپ کی بالکل آپ کا فیس رہ ہی نہیں گیا عوام کے اندر۔
ابھی سرویز کروائے ہیں مختلف لوگوں نے، اور اس سرویز کا نتیجہ کیا آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ وہ ادارہ جس سے پاکستان کی عوام نفرت کرتی ہے وہ ہے پاک فوج۔ وہ آپ لوگ تو عرش کے برابر ہوتے تھے، اور آپ لوگوں نے اب اپنے آپ کو فرش سے بھی نیچے گرا دیا ہے۔ کوئی نہیں، آپ کو اس کی سزا تو ملنی ہی تھی، لیکن ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی سزا آپ کو مل جائے گی آپ کے گناہوں کی۔ اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس اپنے گناہوں کو دھونے کا، کہ آپ نے جو غلطی کر ڈالی ہے نا اس غلطی کو سدھاریں۔ جن لوگوں کو لا کر آپ نے ہمارے سر پر نافذ کر دیا ہے نا، پوری قوم ان کو ماننے کے لیے تو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ پوری قوم اور وہ جرنلسٹ سارے پہنچے ہوئے ہیں مشرق کی طرف، اور آپ نے مغرب کا رخ کر دیا ہے، اور ہو گئی ہے ہمارے درمیان جنگ۔ اب یا تو آپ جنگ برقرار رکھیں یا آپ اپنے آپ کو سدھار لیں، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرنے والے۔ یہ پہلی دفعہ تو ہم ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہیں، تو واپس ہم مغرب پہ تو نہیں آنے لگے۔ تو جتنی جلدی آپ اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے سٹیپس لے لیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ بھی دعا کریں، اپنے گناہوں کو دھوئیں، باجوہ سے پناہ مانگیں، اور اگر آپ اپنے امیج کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے آج سے 2 3 4 5 سال بعد، تو پھر پوری کوشش کیجیے گا کہ باجوہ جیسے بندے کو اگر آپ نے آرمی چیف بنانا ہی ہو تو اس کی زبان پہلے کاٹیے گا، پھر آرمی چیف لگائیے گا اس کو۔ بہت مہربانی۔